اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کا آخری عشرہ متوجہ ہے، قریب ہے۔ اس عشرے میں جن چیزوں کا اہتمام ہمارے لیے باعث سعادت اور ہمارے لیے بڑے خیر کا ذریعہ ہے، دو باتوں کا اہتمام ہے۔ پہلی بات، یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، اس میں اعتکاف کرنا مسنون ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ اور دوسری بات، اس عشرے میں طاق راتوں کا اہتمام، جس میں شب قدر کی تلاش کرنی ہے۔ یہ دو بڑے اہم عبادتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم بہت بڑے خیر کو اللہ کی طرف سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو موقع، یہ دو عبادتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں اس مہینے کے آخری عشرے میں۔ اعتکاف ہر مسجد میں بالغ مرد حضرات کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی بستی میں، کسی مسجد میں ایک بھی بالغ مرد اعتکاف نہیں کرتا تو پوری بستی کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اگر ایک آدمی بھی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اس میں حصہ لینا ہے تاکہ ہم گناہوں سے اس کے گناہ سے بچ جائیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ اللہ کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے، اللہ کو منانے کے لیے یکسو ہو جانا ہے، کیونکہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں دنیاوی کاموں میں غفلت میں ہوتا ہے۔ جب وہ پوری یکسوئی کے ساتھ مکمل طور پر 10 دن فارغ کر کے مسجد کے اندر شرعی حدود کے اندر وقت گزارتا ہے تو وہ اللہ سے اپنی ہر چیز منوا سکتا ہے، اپنا ہر جائز مقصد اللہ سے پورا کروا سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہونے والا ہے، وہ اللہ کے دربار میں آ کر وہ اللہ کا سوالی ہے۔ جو اللہ کے دربار کا سوالی ہوتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا۔ اس اعتکاف کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، غفلت کے ماحول سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہاں رہنا عبادت، اس کا سونا عبادت، اور اس کا غور و فکر کرنا عبادت، اور اس کا ذکر کرنا عبادت، حتیٰ کہ وہ عبادتیں جو وہ مسجد کے باہر کرتا تھا اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو ان عبادتوں اور ان نیک کاموں کا ثواب بھی اسے دیا جائے گا۔ یہ ایسی عمدہ عبادت ہے جس کا آپ علیہ السلام ہر سال اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد 2 سال صرف آپ اعتکاف نہیں فرمایا۔ ایک جس سال غزوہ بدر ہوئی، آپ 17 رمضان کو غزوہ ہوا، واپس ہونے تک وقت گزر گیا۔ ایک سال فتح مکہ کے سال آپ اعتکاف نہیں فرمایا۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں فرمایا تو شوال میں آپ نے اس کی گویا قضا کی۔ اکثر آپ علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے، کسی سال نہیں کرتے تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے یا شوال میں اعتکاف کر کے گویا اس کی قضا کرتے۔ آپ علیہ السلام اس طرح اس عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ وہ اعتکاف کی ان کی جگہ ایک خاص ہو جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں وہ اپنا معتکف بنائیں، وہاں سے بغیر کسی سخت ضرورت کے نہ ہٹیں بلکہ وہیں عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ یہاں تک کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری لازم غسل کے علاوہ
صرف راحت حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اور نہانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ حدود مسجد میں اعتکاف اپنے معتکف میں رہتے ہوئے عبادت کرنا ہے یا آرام کرنا ہے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ لایانی کے دروازے سے ہمارے نیک اعمال، ہمارا ثواب نہ نکل جائے اور ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں، غیبت میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، اسی طرح لڑائی جھگڑے میں ہم مبتلا نہ ہوں۔ ہر ایسے کام سے اعتکاف کرنے والوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ باوضو مسجد میں رہنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری عبادت جو ہے طاق راتوں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو، اس شب قدر کو ان راتوں میں چھپایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب قدر کی خوشخبری دینے کے لیے دن اور تاریخ کی تعیین کے ساتھ باہر تشریف لائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو اس جھگڑے کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے شب قدر کی تعیین بھلا دی گئی۔ علماء حضرات، اہل علم حضرات اس تاریخ کے بھلائے جانے میں بہت ساری حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ شاید اگر تاریخ بتا دی جاتی، اگر مسلمان اس تاریخ کی ناقدری کرتا، شب قدر کی ناقدری کرتا، تو پھر وہ اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، غفلت میں گزارنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ باز پرس نہ ہو، اور جو پالے وہ تکبر کرنے نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے طاق راتوں میں اس کو رکھا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 رات کو اس کی تلاش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 27 کے بارے میں راجح قول اکثر علماء کی رائے 27 شب کی ہے، اس وجہ سے خاص طور پر 27 کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دیگر راتوں میں شب قدر ہونے کا احتمال اور شک باقی رہتا ہے اختلاف کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کی بنا پر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، 1000 مہینے سے اس کو بہتر فرمایا گیا کہ ایک شب قدر پانے والا 1000 مہینے عبادت کرنے والے کے ثواب کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے بڑے خیر کو لوٹ سکیں، اللہ کے خزانوں سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں عبادت کے ذریعے اور اللہ کو منانے کے ذریعے، اور اس رات میں اللہ سے خوب دعاؤں کے ذریعے۔ دعاؤں کا اہتمام رمضان المبارک میں خاص طور پر جو عشرہ چل رہا ہے اس تعلق سے دعا کرنا ہمارے لیے بڑے خیر کا ذریعہ ہے۔ آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، لہٰذا ہم اپنی دعاؤں میں دوزخ سے آزادی کو خوب مانگیں، شب قدر میں مانگیں، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ جو عشرہ چل رہا ہے اس عشرے کی جو خصوصیت ہے اس چیز کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کو مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں، توبہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں مانگنے سے۔ اللہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتا۔ دنیا کا بادشاہ رات میں اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ، عطا کا دروازہ، دینے کا دروازہ رات میں خصوصیت کے ساتھ کھلتا ہے۔ دن میں تو کھلا رہتا ہی ہے، رات میں کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، لہذا خوب دعاؤں کا اہتمام ہو۔ دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، دعاؤں کی کثرت نہ کرنا، یہ بہت بڑی خیر سے محرومی ہے۔ جو دعا کثرت سے کرتا ہے
وہ اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنتا ہے۔ یہاں تک کہ دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا۔ بغیر دعا کے عبادت ایسی ہے گویا بغیر مغز کے پھل، کسی پھل سے اس کا مغز نکال لیا گیا، صرف چھلکا اور اس کی گٹلی اور اس کے بیج باقی رہ گئے، تو اس پھل کا کوئی فائدہ اس کو انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی عبادت کے بعد دعا نہ ہو، دعا کی کثرت نہ ہو، تو پھر اس کو اس عبادت سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو دعاؤں کا خاص طور پر اس عشرے میں اہتمام ہو، اور چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، چاند کے نظر آنے کے بعد عید کی صبح سے پہلے جو رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ اسے فرمایا گیا۔ خاص طور پر اس رات میں دعاؤں کا اہتمام اور عبادت کا اہتمام کرنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، کیونکہ وہ وقت مزدوری کے لینے کا وقت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے، پوچھتے ہیں کہ آپ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں جو بات فرما رہے ہیں کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے کام اس کا وقت پورے ہونے پر دی جاتی ہے، تو یہ لیلۃ الجائزہ جسے ہم چاند رات کے نام سے جانتے ہیں، یعنی عید سے پہلے جو رات ہے وہ رات بھی دعا اور عبادت کا اہتمام ہو۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہماری عید کی تیاریاں اس رات سے پہلے ہو جائے، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ وقت اس رات میں عبادت میں گزار سکیں اور اللہ کے خزانوں سے ہم لوٹنے والے بنیں اور اللہ سے مانگنے والے ہم بنیں۔ اعتکاف کا اہتمام ہو، اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ اس عبادت میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ عام طور پر چھوٹے بچے، نوجوان اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگ اس تعلق سے پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ بڑی عمر کے لوگ زیادہ اس کے حقدار ہیں، زیادہ اس کے اچھے طریقے سے اس عبادت کو کرنے والے، انجام دینے والے بڑے حضرات ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے مسجد کا ادب اور لحاظ نہیں کرتے، لہٰذا اس عبادت کے لیے بڑے حضرات کو آگے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری مسجد میں بھی، ہماری بستی میں بھی یہ عبادت کامل طور پر، اکمل اور اتم طور پر انجام ہم دے سکیں، اور اس فریضے کو ہم انجام دے سکیں، اور اس کے چھوڑنے پر جو وعید اور گناہ ہے اس سے ہم سب کی اور سارے بستی والوں کی حفاظت ہو جائے۔ اور اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا بھی ہم اہتمام کریں تاکہ زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہو سکے، ورنہ جب سال گزر جاتا ہے مال پر اسی وقت زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے سلسلے میں اس مہینے میں ہم کوشش کریں گے نکالنے کی، تو ہم زیادہ ثواب لینے والے بنیں گے، 70 گنا زیادہ ثواب ہمیں ملے گا دیگر مہینوں میں زکوٰۃ نکالنے کے مقابلے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی ساری بھلائیاں اور خیر اور برکات عطا فرمائے۔